آزاد کشمیر راولہ کوٹ میں دھرنا جاری ہے، لیکن اس موومنٹ کے لیے بری خبر یہ ہے کہ شوکت نواز میر جو کہ بڑھ چڑھ کر اس تحریک میں حصہ لے رہے تھے اور آپ کہہ لیں کہ اس تحریک کے سب سے بڑے لیڈر تھے شوکت نواز میر، وہ گرفتار ہو چکے ہیں۔ بی بی سی نے بھی یہ خبر چلا دی ہے، مختلف ذرائع بھی یہ خبر دے رہے ہیں کہ آزاد کشمیر کی جو پولیس ہے اس نے شوکت نواز میر کو گرفتار کر لیا ہے اور گرفتار کر کے آپ کہہ لیں کہ نامعلوم جگہ پر منتقل کر لیا ہے۔ اب گرفتار دوستوں کہا جا رہا ہے کہ وہ پونچھ کے علاقے میں بھی نہیں تھے، کوٹلی کے علاقے میں بھی نہیں تھے، وہ مظفر آباد کے آس پاس کے علاقوں میں موجود تھے، یعنی کہ اسی لیے وہ منظر عام پر نہیں آ رہے تھے، کیونکہ وہاں سے اگر وہ پونچھ آتے تو یہ بھی راستہ مشکل تھا، اس لیے وہ وہیں پر چھپے ہوئے تھے تاکہ جب یہ لانگ مارچ مظفر آباد کی طرف آئے تو وہ پھر جو ہیں وہ اس طرف لانگ مارچ کریں اور عوام میں جو ہے وہ آ جائیں، کیونکہ انہوں نے ایک ویڈیو پیغام بھی جاری کیا تھا کہ میں تھوڑی دیر کے لیے جو ہے وہ روپوش ہو رہا ہوں، عوام جب لانگ مارچ شروع کرے گی تو سب سے پہلے میں گولیاں کھاؤں گا، مظفر آباد میں داخل ہوں گا، عوام جو ہے اپنا حوصلہ توڑے نا۔ اب اس خبر کے بعد دوستو ایک تو سردار امان ہے، انہوں نے وارننگ جاری کی ہے اداروں کے لیے، آرمی چیف کے لیے، اس کے بعد ایک ہے کور ممبر امتیاز اسلم، انہوں نے جو ہے وہ بھی ایک اعلان کر دیا ہے کہ اب کب یہ تحریک جو لانگ مارچ کی ہے وہ شروع کی جائے گی، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ ایک ایک کر کے اب یہ سب کو گرفتار کریں گے اور اس تحریک کو نقصان پہنچائیں گے۔ یہاں پر دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ خواجہ مہران جو ہیں انہوں نے وارننگ جاری کر دی ہے کہ کل رات سے مشین گنز لے کر یہاں پر فوجی، رینجرز، پولیس اہلکار جو ہیں وہ پھر رہے ہیں، کیا ہمیں مشین گن سے اب بھونا جائے گا؟ کیا اس قدر جو ہے یہ عوام سے ڈر گئے ہیں کہ اب عوام کی نسل کشی جو ہے وہ مشین گن سے کی جائے گی؟ اب یہاں پر دوستو آپ دیکھیں کہ شوکت نواز میر گرفتار ہو گئے، لیکن وہ اپنے ایک انٹرویو میں کہہ چکے ہیں کہ اگر اوپر کی ساری قیادت بھی گرفتار ہو جائے تب بھی یہ تحریک نہیں رکے گی۔ انہوں نے کہا کہ دوسری قیادت بھی موجود ہے، دوسرے درجے کی، تیسرے درجے کی بھی قیادت موجود ہے جو کہ ہم سے زیادہ خطرناک ہوگی، ہم سے زیادہ جو ہے، ہم تو کہتے ہیں کہ بات کر لو، معاملات حل کر لو، وہ کہیں گے کہ کوئی بات چیت نہیں ہوگی اور وہ جو ہے سیدھا مظفر آباد پہنچ کر وہاں قبضہ کریں گے۔ تو یہ سچویشن جو ہے وہ موجود ہے کہ آزاد کشمیر میں حالات اب دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں اور آپ کہہ لیں کہ ادارے جو ہیں وہ بھی بے بس نظر آ رہے ہیں کہ اتنی بڑی تعداد میں عوام جو ہے اس کا قتل عام نہیں ہو سکتا، اگر ہوگا تو انٹرنیشنل ادارے جو ہیں وہ ہمیں نہیں چھوڑیں گے۔ اب سب سے پہلے جو سردار ایمان ہیں انہوں نے بھی بات کی، امتیاز اسلم ہیں انہوں نے بھی بات کی۔ امتیاز اسلم نے بات کرتے ہوئے کہا کہ پہلے تو یہ ہم پر حملہ کرتے تھے، گولیاں مارتے تھے، شیلز مارتے تھے، لیکن اب کچھ دن سے یہ ہو رہا ہے کہ یہ ڈرونز کے ذریعے بم گراتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 4 بم جو ہیں وہ خواتین پر گرائے گئے تھے، یہ شکر ہے کہ وہ پھٹے نہیں کیونکہ ان پر ٹائمر لگا ہوا تھا، لوگوں نے جو ہے وہ جلدی میں ان کو جو ہے وہ آگے پھینکا کہیں جا کر اور وہاں جا کر اب پھٹے نہیں پھٹے۔ تو یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ بندوقوں کی بجائے بم پر آ گئے ہیں۔ پاسبل ہے کہ ایک طرح سے ڈرانے کی بھی کوشش کی گئی ہو، مارنے کی کوشش نہ کی گئی ہو کہ یہ دھماکے سے اڑے، وہ کوئی نقلی بم ہو، ڈرانے کی کوشش کی گئی ہو کہ یہاں سے اڑ جائے نہیں تو بم آ جائے گا، لیکن لوگ ڈرنے کو تیار نہیں ہے، جانے کو تیار نہیں ہے، جس وجہ سے اداروں کو بھی پتہ چل چکا ہے کہ یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو کہ کسی لیڈر کے پیچھے آتے ہیں، یہ لوگ خود بخود ایک لیڈر ہیں، ہر انسان میں ایک لیڈر جو ہے وہ موجود ہے جو کہ اپنے حقوق لینے آیا ہے۔ اور اگر یہ لانگ مارچ شروع ہوتا ہے دوستو مظفر آباد کی طرف تو آپ کہہ لیں کہ ڈیزاسٹر ہوگا، پورے کا پورا ڈیزاسٹر ہوگا۔ اب یہاں پر انہوں نے کہا کہ امتیاز اسلم نے کہا کہ اسی ہفتے ہمیں لگتا ہے کہ اب لانگ مارچ جو ہے وہ مظفر آباد کی طرف شروع کرنا پڑے گا، کیونکہ حالات اب انہوں نے جو ہے ہمارے لیے بہت مشکل بنا دیے ہیں، کھانے پینے کا سامان ہمارے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ تو اسی ہفتے یعنی کہ آپ کہہ لیں دوستو کہ جمعرات، جمعہ، ہفتہ، کسی بھی دن جو ہے وہ لانگ مارچ مظفر آباد کی طرف جو ہے وہ چل سکتا ہے، کیونکہ اگر یہ بڑی قیادت بھی گرفتار ہو جاتی ہے تو پاسبل ہے کہ آگے جو ہے ان کے لیے مزید مشکلات ہوں، اس لیے یہ چاہتے ہیں کہ اب لانگ مارچ جو ہے وہ شروع کیا جائے۔ سردار امان جو ہیں انہوں نے بھی بات کرتے ہوئے کہا کہ آزاد کشمیر کے لوگ کسی ڈکٹیٹر کو نہیں مانتے، یعنی کہ جنرل عاصم منیر کا نام لیا کہ ہم کسی ڈکٹیٹر کو نہیں مانتے کہ اس کے ہاتھ میں ماچس کی ڈبی جو ہے وہ پکڑا دی گئی ہے کہ تم جس کو چاہو آگ لگا دو، جس کو چاہو یہ کر دو، ہم نہیں مانتے، ہم آپ کا حصہ ہیں ہی نہیں، آپ نے ہمارے ساتھ الحاق کیا ہی نہیں، ہم ایک آزاد ریاست ہیں، آزاد کشمیر۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں مجبور نہ کرو کہ ہم دوسری سرحدیں کھلوا دیں، جب وہ کھلیں گی تو تم ہماری منتیں کرو گے کہ ایسا نہ کرو، اس لیے بہتر ہے پہلے ہی مان لو، پہلے ہی ہمارے ساتھ جو ہے مذاکرات کر لو،
اگر بعد میں کرو گے تو پھر بہت مشکل ہو جائے گی۔ اور یہی چیز دوستو عمران خان کے ساتھ بھی ہے کہ آپ پہلے ہی عمران خان سے مذاکرات کر لیتے، اب عمران خان ڈٹا ہوا ہے، مذاکرات نہیں کرتا، اسی طرح کشمیری بھی اب جا کر آپ سے مذاکرات نہیں کریں گے۔